أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. یہ 6 آیات مبارکہ ہیں، سورہ اعراف کی 9واں سپارہ ہے۔ فانتقمنا، پھر ہم نے انتقام لیا۔ کس سے لیا؟ ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی کی تھی۔ فاسو انتقام اردو میں بھی بولتے ہیں نا۔ پھر ہم نے انتقام لیا تو انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی جو آیات تھیں، اللہ کے رسول سے کیا ہو گئے تھے؟ بے پرواہ ہو گئے تھے۔ ان کو کوئی حاجت نہیں رہ گئی تھی ہدایت کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا کہ مزید وہ زندہ رہتے تو وہ یہی کرتے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کو رد ہی کرتے، نافرمانی ہی کرتے، بے پرواہی کا ہی مظاہرہ کرتے، اس لیے ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے، یستضعفون، اب اگر آپ اس کے حروف اصلی نکالیں تو کیا بنے گا؟ ضاد عین فا، یعنی ضاد عین فا ضعیف، آپ اردو میں بھی بولتے ہیں۔ تو یعنی جو لوگ ضعیف تھے، یعنی کمزور۔ ضعیف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کمزور۔ بوڑھے کو بھی کہتے ہیں، بیمار کو بھی کہتے ہیں۔ اس زمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا، جو وہ زمین تھی جس کے پہلے فرعون لوگ تھے، جہاں کے والی وارث بنے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کمزور لوگوں کو، بنی اسرائیل کو، جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا وارث بنا دیا۔ ٹھیک ہے، وَأَوْرَثْنَا، ہم نے ان کو وراثت میں وہ دے دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ وہ علاقے برکت والے تھے، کس لیے تھے؟ بات ہوتی ہے ابھی۔ اے نبی، اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا اچھا وعدہ پورا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا تھا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ تباہ کر دیا جو کارخانے وہ بناتے اور جو محلات کی عمارتیں یا تعمیرات وہ اٹھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ کیا کیا؟ تباہ کر دیا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ، صنعت آپ اردو میں بھی بولتے ہیں۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا تو ان کا ایسے لوگوں پر گزر ہوا جو اپنے بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ اصنام، صنم کی جمع ہے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، آپ ہمارے لیے ایک معبود بنا دیجئے، ایک الہ بنا دیجئے۔ ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے کیونکہ یہ بالکل جاہل گنوار لوگ تھے اور تھے بھی غلامی کی زندگی میں، پڑھے لکھے تو تھے نہیں، تو کیا تعجب کیا جا سکتا ہے؟ ایسے لوگوں سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے انہوں نے دیکھی، کہا کیا؟ کیسی بڑے شرک کی بات کی انہوں نے۔ یہاں پر بیان بھی کر دیا اللہ، تجہلون، تا نکالنے کیا بنے گا؟ حروف اصلی جیم ہا لام، آپ بھی اردو میں جاہل کہتے ہیں، جہل۔ ٹھیک ہے، آپ بھی ہمارے لیے کیا کریں؟ ایک جیسے یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں بتوں کی یا اصنام کی، تو آپ بھی ہمارے لیے ایک ایسا کچھ بنا دیں کہ ہم بھی اپنے سامنے اپنے مالک کو دیکھ کے اس کی پوجا کریں، نعوذ باللہ۔
جس طرح ان کے معبود ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح کما لہم آلہہ، جیسے ان کے آلہہ ہیں ہمارے لیے بھی ایک الہ بنا دیجئے۔ موسیٰ نے کہا بے شک تم لوگ جاہل ہو، تجہلون قوم، یعنی تم یعنی جاہل قوم ہو، یعنی نرے جاہل ہو، یہاں بریکٹ میں ہے، یعنی خالصتاً جہالت والی بات ہے، اس سے بڑی جہالت ہو تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی نا۔ یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یقیناً وہ تباہ ہونے والا ہے، جو تم ان کو دیکھ کے ان کی پیروی کرنا چاہ رہے ہو تو تباہی والا کام کر رہے ہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ باطل ہے، وہ سب باطل ہے، غلط ہے، وہ باطل ما کانوا یعملون، ان کے اعمال بھی باطل ہیں، ان کے کام بھی باطل ہیں۔ موسیٰ نے کہا، قالا، کس کا فرمان ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا، کہا کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا اور الہ تلاش کروں؟ ابغیکم الہم وہو فضلکم، تلاش کروں، ٹھیک ہے، اور بھی تمہارے لیے الہ معبود تلاش کروں جبکہ اسی نے تمہیں سب جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ اور اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی، وہ تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، ٹھیک ہے، عورتیں یعنی بیٹیاں، بچیاں پیدا ہوتی ان کو زندہ چھوڑ دیتے، اور بیٹے یعنی پیدا ہوتے تو ان کو کیا کرتے؟ قتل کروا دیتے۔ اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، اتنی بڑی آزمائش سے گزرنے کے بعد اور اتنی بڑی آزمائش سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد تم اسی مالک کا شریک کرنا چاہتے ہو، شریک ٹھہرانا چاہتے ہو، کتنی عجیب سی بات ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انتقام کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ لوگ جب کسی طرح بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جب بغاوت اور سرکشی میں حد سے وہ بڑھ گئے، حالانکہ انہیں اس سے پہلے یکے بعد دیگرے متواتر کئی بار مختلف آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیتے ہوئے انہیں دریا میں غرق کر دیا۔ یہ وہی دریا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے رستے بنا دیے تھے، اور وہ سلامتی کے ساتھ دریا کو پار کرتے ہوئے گزر گئے۔ پھر جب ان کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون اور اس کے لشکر اسی دریا میں داخل ہوئے جس میں اللہ نے راستے بنائے تھے، راستہ کیسے بنا تھا کہ جو دریا کا پانی تھا وہ برف کی طرح سے جم گیا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ برف بھی ایسے لگتا ہے صاف شفاف، ایک بالکل سے یعنی چکنا راستہ بن جاتا ہے، تو وہ راستہ اللہ نے بنا دیا، برف جم گیا اور دونوں طرف برف ادھر ادھر کھڑی ہو گئی دیوار کی صورت میں، یعنی جو لہریں تھیں بڑی بڑی۔ پھر جب فرعون اور اس کا لشکر اس میں داخل ہوا تو اس کا پانی کیا ہوا؟ پھر وہ پانی بن گیا، جو برف جمع ہوا تھا وہ پھر پانی کی لہروں میں بدل گیا، اور فرعون اپنے تمام لاؤ لشکر سمیت غرق ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات سے صرف غفلت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا بلکہ جھٹلایا بھی تھا، تکذیب بھی کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ فرعونیوں کو غرق کرنے کے بعد اللہ نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے، ضعفاء تھے، جو ضعیف تھے، اللہ نے ان کو اس زمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، ان کو وراثت میں وہ سب کچھ مل گیا۔ اور اللہ نے یہاں بتا بھی دیا کہ ان کو جو یہ سزا دی گئی، ان کا جو یہ انجام ہوا وہ بلا وجہ نہیں ہوا، بلکہ اس کا سبب کیا تھا، سبب بتا دیا، یہاں پہ سبب بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے شان ذرہ نوازی کا اظہار فرمایا کہ فرعون کو تو اس کے لاؤ لشکر سمیت ڈبو کر ہلاک کر دیا، اور بنی اسرائیل جیسی کمزور قوم، مجبور قوم کو اللہ تعالیٰ نے ان کا جانشین اور ان کی وسیع مملکت کا وارث بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 2 وعدے کیے تھے، اور ظاہر لازمی بات ہے نبی علیہ السلام جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں، جو کچھ بھی کہتے ہیں، وہ اپنی طرف سے تو نہیں کہتے، وحی الہی کے سبب سے کہتے ہیں۔ 2 وعدے کیا کیے تھے؟ ایک وعدہ یہ تھا کہ دشمن ہلاک اور برباد ہو جائے گا، اور دوسرا وعدہ یہ تھا کہ ملک کی وراثت، خلافت تم کو دی جائے گی، تم کو ملے گی۔ اللہ نے دونوں وعدے پورے فرما دیے۔ دونوں وعدوں کے بارے میں اگر آپ چاہیں تو اسی سورہ کے 129 پر آیت نمبر 129 پر آپ پڑھ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ مشارق اور مغارب، یہ مشرق اور مغرب کی جمع ہے،
یہ آپ کو معلوم ہے کہ سورج کا نکلنا اور غروب ہونا ہر روز، ہر وقت، ہر جگہ مختلف ہوتا ہے نا، کبھی کوئی ٹائمنگس ہیں، کبھی کوئی جگہ ہے، کبھی کوئی وقت ہے. تو یہ اس وجہ سے مشرقیں بھی کئی ہو جاتی ہیں اور مغربیں بھی کئی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. ورنہ ویسے اگر آپ کہیں گے تو مشرق و مغرب ظاہر ہے ایک ہی مشرق ہے ایک ہی مغرب ہے، لیکن اس لحاظ سے مشرق و مغرب کی جمع آ گئی، ٹھیک ہے. بارکنا فیہا، تو یہ برکت والی زمین سے مراد کیا ہے کہ کون سی برکتیں تھیں؟ تو برکت والی زمین سے مراد یہاں مصر اور شام کے دونوں ملک ہیں، ٹھیک ہے، جو مفسرین وغیرہ نے بیان کیا ہے. یہ سرزمین ظاہری اور باطنی برکات سے مالا مال تھی، ٹھیک ہے. زمین کی زرخیزی، باغات کی کثرت اور پانی کی فراوانی کی وجہ سے یہاں کے باشندے جو تھے بسنے والے، وہ فارغ البال تھے اور ہر طرح کے عیش و عشرت سے مالا مال تھے. اور باطنی برکتیں یہ تھیں کہ شام کا علاقہ، یہاں پر کثیر التعداد بہت سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے تھے. یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ نے فرمایا بارکنا حولہ تمت. آپ اردو میں بولتے ہیں تمام کو، ٹھیک ہے، اتمام حجت، اس طرح کے الفاظ. کلمت و کلمات، باتیں. الحسنہ، یہاں پر یہ کیا ہے؟ یہ کس کی مؤنث ہے؟ یہ الاحسنوں کی مؤنث ہے اور اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. بہترین بات، ٹھیک ہے. اور بہترین بات سے مراد یہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم تمہارے دشمنوں کو ہلاک کریں گے اور تمہارے اس سرزمین یعنی اس سرزمین کا تم کو وارث بنائیں گے اور تمہیں اس سرزمین کا وارث بنائیں گے، وراثت اور حکومت عطا فرمائیں گے. اور بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کرنے کا اہتمام فرمایا اور اس کا سبب بھی بیان کیا کہ وہ لوگ صبر کرتے تھے اس سے پہلے، اور سختیوں کے باوجود بھی انہوں نے فرعون کو رب نہیں مانا، اپنے مسلمان ہونے پر قائم رہے، اگرچہ غلامی اور محکومی اور مجبوری کی وجہ سے ان کے مزاج اور دینی حالت میں کئی خرابیاں آ چکی تھیں، مگر انہوں نے اسلام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. عرش آپ جانتے ہیں اونچی جگہ کو بھی کہتے ہیں، اور انگور وغیرہ کے لیے جو چھپر وغیرہ بنائے جاتے ہیں اس چھپر کو بھی عرش کہہ دیتے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے اللہ تعالیٰ کا بھی عرش پڑھا ہوگا قرآن میں، کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا اور اللہ کے عرش کو 8 فرشتے تھامے ہوں گے اس دن. تو یہ عرش جو ہے یعنی اونچائی، بلندی، بلند مقام، بلند جگہ اور اونچے محلات. یصنعو، یہ پوری آیت کے بعد آپ یہ دیکھیں، یصنعو صنعت، صانع بنانے والے کو آپ کہتے ہیں، اردو میں بھی بولتے ہیں مصنوعات، کارخانے، عمارتیں، ہتھیار وغیرہ وہ لوگ بناتے تھے اور بلند عمارتیں تعمیر کرتے تھے. تو اللہ نے یہاں پر یہ سبب بیان کیا کہ ہم نے ان کا سب کچھ، فرعون کا بھی، اس کی قوم کا بھی سب کچھ اللہ نے تباہ کر دیا، اور وہ اللہ کے نبی کلیم اللہ کو ستایا کرتے تھے، تکلیف دیتے تھے اور ان کی فرما برداری اور ان کی شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ نعوذ باللہ ان کو جھوٹا کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اللہ نے فرمایا کہ فرعون سے نجات پا کر سمندر پار کرنے کا یہ مبارک دن کون سا دن تھا؟ یہ حدیث میں آپ کو ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مبارک دن عاشوراء 10 محرم تھا. بخاری شریف ہے، حدیث نمبر ہے 1592، اور یہ حدیث آپ کو ملے گی 4737 پہ بھی. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلمان عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے. عاشوراء ہی کے دن جاہلیت میں کعبے پر غلاف چڑھایا جاتا تھا، یعنی 10 محرم کو. پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان فرض کر دیا، یعنی سال میں 1 مہینے رمضان کا روزہ فرض ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اب جس کا جی چاہے عاشوراء کا روزہ رکھے،
جس کا جی چاہے چھوڑ دے. یعنی پہلے یہ فرض تھا، لازمی تھا، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں یہ آپشنل ہو گیا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ عاشورہ کا دن پہلے سے بھی یہ اس کا فضیلت کے حوالے سے ذکر موجود ہے. اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا. تو اب یہ دن اس لیے بھی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی اس دن، لیکن آپ کی شہادت ہونے کی وجہ سے اب اس میں کچھ بھی اضافہ نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے 10 عاشورہ کو ہم اپنی طرف سے کوئی چیز بڑھا دیں یا گھٹا دیں، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ دین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو گیا تھا. تو اب دین میں کچھ اضافہ یا کمی کرنے کی، کمی بیشی کی کسی کو کوئی گنجائش حاصل نہیں، اختیار نہیں. اور اگر اپنی طرف سے کوئی چیز 10 محرم کے حوالے سے کوئی کرتا ہے یا کوئی ایجاد کرتا ہے، کوئی رسم کو جاری رکھتا ہے، تو وہ سب لازمی بات ہے کہ بدعت ہوگا. اب آئیے یہاں پر پڑھتے ہیں فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ. آپ اعتکاف اردو میں بھی بولتے ہیں نا. اعتکاف میں کیا کرتے ہیں؟ جب ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے تھے. کہاں بیٹھے تھے؟ یہ بتوں کے پاس بیٹھے تھے. اور بت کس چیز کا بناتے تھے؟ آپ کو پتہ ہے کہ کسی نہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب کر کے بت بنا لیتے تھے، یا تصویریں رکھ لیتے تھے، تصویر بنا لیتے تھے. تصویروں کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، وہ آپ اپنے قلم سے کاغذ پر بنا لیں، یا آپ اس کو کیمرے کے ذریعے سے آپ اس کو یعنی اس کا عکس نکال لیں، یا آپ کسی لکڑی اور کسی پتھر اور کسی موم سے مجسمہ بنا لیں. کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. آج بھی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے پیروں کی تصویریں عکس اس کی اپنے ڈائری وغیرہ میں رکھتے ہیں، اور کہاں کہاں رکھتے ہیں. بہرحال تو اس کو چھوڑ دیجیے. ابھی بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ اللہ نے یہاں فرمایا کہ فرعون کے مظالم پر بنی اسرائیل کے صبر کی تعریف بیان کی، اور اس کی وجہ سے ان پر اپنے مزید انعامات کا ذکر فرمایا. اب یہاں سے ان کی خوشحالی کے دور کی آزمائش کا ذکر شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے اسی صورت میں ہر قوم کی تنگی اور آسانی کے ساتھ آزمائش کا ذکر ہوا تھا. آپ چاہیں تو اسی سورہ کے آیت نمبر 102 کو دیکھ سکتے ہیں. آزادی ملنے کے بعد بنی اسرائیل کی بدعہدی اور فسق کا اور اس کے نتیجے میں انہیں ملنے والی سزا کا تذکرہ، بنی اسرائیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت اور آپ کی مخالفت سے باز رہنے کی نصیحت کے لیے کیا گیا ہے. اس میں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی بہت ساری نصیحتیں ہیں، سبق ہیں کہ تم لوگ بھی ان کے نقش قدم پر نہ چل نکلنا، ان کے طریقہ کار کو نہ اختیار کر لینا. بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا، سمندر پار کر کے جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مشرق کی طرف بیت المقدس ارض شام کا رخ کر کے ادھر چلے، ابھی صرف چلے ہی تھے کہ ان کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جو اپنے کچھ بتوں کے مجاور بن کر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی پوجا کر رہے تھے، ان کے سامنے سر جھکائے تھے، ہاتھ جوڑے تھے. اور یہ بت تھے بھی کون سے؟ بزرگوں کے تھے، اور کچھ گائے وغیرہ کی شکلوں میں تھے. قرآن نے اس کا ذکر یہاں نہیں فرمایا، اور حدیث شریف میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن دیگر جگہوں پہ، دیگر مقامات پر حدیث میں ہمیں ملتا ہے، اور صحابہ سے بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ جو مکے میں بت بنائے گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بھی تھے، اسماعیل علیہ السلام کے بھی تھے، بی بی مریم کے بھی تھے. تو اس طرح کے اور نیک لوگوں کے بھی تھے جو یعنی حاجیوں کے خدمت گزار تھے. یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں بخاری شریف وغیرہ میں. اچھا، پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا جہل اور کفر دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اتنے واضح کھلے ہوئے معجزات اور اللہ تعالیٰ کے انعامات دیکھنے کے بعد، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، ایسی گستاخی اور گستاخانہ لہجے میں نام لیتے ہوئے کیا کہا؟ اے موسیٰ، اے موسیٰ. کس طرح مخاطب کیا؟ دیکھیے ذرا، آپ اندازہ تو کیجئے کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح سے کہہ رہے ہیں. کیا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ. اردو میں آپ کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اے موسیٰ. اس طرح سے بولے، نہ کوئی ادب، نہ کوئی لحاظ. ٹھیک ہے، اور مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے لیے بھی ان معبودوں کی طرح ایک معبود بنا دو، ایک الہ بنا دو. ٹھیک ہے، اس کی وجہ لمبے عرصے تک غلامی کی وجہ سے اہل مصر کے جو مشرکانہ چال ڈھال دیکھ کر، جو ان کے یعنی خراب عقیدے کے ساتھ زندگی گزار کر، ان کے ذہنوں میں بھی کچھ نہ کچھ خرابی پیدا ہو چکی تھی. جبھی تو نبی علیہ السلام سے وہ مطالبہ کیا
تو یہ ان کی اپنی یعنی ذہنوں کی خرابی کا ایک طرح سے آپ اگر کہیے تو یہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ بعض لوگوں نے کچھ تعویلات کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن قرآن مجید کی صاف اور واضح آیات کی موجودگی میں کوئی تعویل ہو نہیں سکتی کہ بہرحال یہ شرک تھا اور شرک ہی ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں نکالی جا سکتی۔ تھوڑا دیکھتے چلیے، سورہ الزمر ہے، سورہ زمر میں آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا؟ دیکھیے ترجمہ میں آپ کو سنا رہی ہوں، یہ ہے احمد رضا کا ترجمہ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اور وہ جنہوں نے اس کے سوا، کس کے سوا؟ اللہ کے سوا اور والی بنا لیے، کہتے ہیں ہم تو انہیں صرف اتنی بات کے لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے پاس نزدیک کر دیں۔ کیا کر دیں گے؟ یہ اللہ کے پاس نزدیک کر دیں، یعنی قرب عطا کر دیں، اللہ تعالیٰ کا مقرب بنا دیں۔ اللہ ان میں فیصلہ کر دیں گے اس بات کا جس میں اختلاف کر رہے ہیں، یعنی یہ بالکل غلط باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ بے شک اللہ راہ نہیں دیتا، ہدایت نہیں دیتا۔ لا یہدی ان اللہ لا یہدی، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے اسے، یعنی اس کو جو جھوٹا بڑا ناشکرا ہے۔ اس سے بڑی ناشکری کیا ہے؟ اس سے بڑا کذب اور کذاب کون ہے اور کفار کون ہے کہ جو اللہ پر یعنی جھوٹی بات کے نسبت کرے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ مقرب بنا دیں گے ہم کو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی سند بیان نہیں فرمائی۔ یہ آپ کے سامنے ہے، یہ احمد رضا ہی بریلوی جو ہیں انہی کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سامنے اور پڑھ سکتے ہیں اپنے گھر میں، کیونکہ آپ کے گھر میں بھی قرآن ہے کہ یہ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے کہ اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا حمایتی یا مددگار بنا رکھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ ہمیں یہ لوگ اللہ کے قریب کر دیں، اچھی طرح قریب کرنا۔ انکم قوم تجہلون، اب ہم سورہ اعراف میں پھر آ گئے ہیں، یعنی افسوس کہ تم اللہ تعالیٰ کی شان نہیں پہچانتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ نہ اس کی کوئی صورت ہے نہ کوئی مورت ہے، اللہ تعالیٰ کے کوئی آپ وہ تصویر ہے یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مثل اور مثال ہے، کچھ بھی آپ نہیں بنا سکتے، کسی کو آپ نہیں دکھا سکتے کوئی ایسا فریم بنا کر کہ جناب نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے، اس کی نہ آپ مثال دے سکتے ہیں کسی مخلوق سے۔ تو بھلا کوئی ایسا مجسمہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ تو اس کس قدر یہ جہالت ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی تصویر بن ہی نہیں سکتی، تو یہ جو تمہارا مطالبہ ہے سو یہ مطالبہ سراسر جاہلانہ بھی ہے اور مشرکانہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کرنا کہ میں ابھی دنیا میں دیکھ لوں، یہ بھی ایک انسان کی ایسی ہوس ہے کہ جو پوری نہیں ہو سکتی۔ اس کی دیکھنے کی تڑپ رکھنا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ آخرت کے لیے تو اچھی بات ہے، لیکن دنیا میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھا جا سکے۔ اور یہ کہ اللہ کو دیکھ کر یا اللہ کو سامنے دیکھ کر یا اس کے سامنے کوئی تصویر رکھ کر پھر اس کی عبادت کریں، پھر اس میں مزہ ہے، فضول بات ہے اور جہالت پر مبنی ہے۔ حقیقت اور صحیح اور قرآن و سنت کی روشنی میں اور فہم صحابہ کے فہم کے ساتھ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بنیاد بن دیکھے ہے، بن دیکھے رب تعالیٰ پر ایمان لانا، جیسے کہ ہم سورہ بقرہ کے شروع ہی میں پڑھ چکے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب، ایمان کیسے لانا ہے؟ غیب پر لانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا، ہم کلام ہوئے تھے، اور ہم کلام ہونے کی لذت سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی خواہش بہت زیادہ ہو گئی تھی، دیکھنے کی آرزو کی تھی، دیکھنے کی تمنا ظاہر کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے تھے۔ اسی سورہ میں ہم انشاءاللہ آگے پڑھ لیں گے یہ پوری ڈیٹیل، پوری داستان، تو انشاءاللہ یہ بات ہم پر واضح ہو جائے گی کہ دنیا میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی بھی، پیغمبر بھی، رسول بھی اللہ تعالیٰ کو بے دیکھے بغیر دیکھے اس پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور قوم جو ہے وہ کیا مطالبہ کر رہی ہے کہ ہم ایک ایسا الہ چاہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر تو ہم اس کی عبادت کریں۔ تو بہرحال یہ شرک کی بنیاد ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے شرک سے بچائے رکھے۔ غالباً اسی وجہ سے شاعر مشرق نے، جن کو آپ اقبال کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے ذوق حضور در جہاں رسم صنم گری نہاد،
یعنی معبود کو، الہ کو اپنے سامنے حاضر دیکھنے کے ذوق ہی نے دنیا میں بت خانے کی رسم کی بنیاد رکھی ہے، کیونکہ عشق امید رکھنے والی جان کو فریب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ افسوس صد افسوس کہ بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کچھ لوگ وہ جو کہ لا الہ الا اللہ کے قائل بھی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، وہ لوگ بھی مسلمانوں کی پختہ قبریں بنا کر یا اپنے نام نہاد بزرگوں کی پختہ قبریں بنا کر ان پر مجاور بن کر بیٹھنے کے ذریعے سے اپنا یہ ذوق پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے معرفت کے نام پر، ٹھیک ہے، شریعت کے مختلف نام رکھ دیے اور معرفت کے نام پر اپنے شیخ کا تصور ہر لمحے آنکھوں کے سامنے اس طرح رکھتے ہیں کہ وہ موجود نہ بھی ہوں، عدم موجودگی میں بھی انہیں آنکھوں سے نظر آنے لگتے ہیں کہ ہر وقت وہ اپنے پیر کو دیکھتے رہتے ہیں۔ یعنی شیطان کس طرح سے جال بناتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور وہ اپنے خیال میں اس سے پوچھ کر، اپنے پیر صاحب سے پوچھ کر ہر کام کرنے لگتے ہیں۔ اس کا نام انہوں نے کیا رکھا ہے آپ کو معلوم ہے؟ فنا فی الشیخ۔ اس کا نام انہوں نے رکھا ہے فنا فی الشیخ، یعنی شیخ کے اندر فنا ہو جانا۔ پھر کچھ اور آگے بڑھے اور اسی صورت کو کیا کیا؟ رسول قرار دے کر، یعنی رسول کا تصور کر کے انہیں آنکھوں سے دیکھنا، ان سے باتیں کرنا اور ان سے ہدایات لینا، ان سے پوچھ کر کام کرنا شروع کر دیا، اور اس کا نام انہوں نے رکھا فنا فی الرسول۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ پھر شیطان نے اور ان کو ایک قدم آگے بڑھایا اور پھر کچھ آگے بڑھے تو اسی صورت کو انہوں نے کیا کیا؟ رب قرار دے کر ہر لمحے آنکھوں کے سامنے رکھ لیا۔ اپنے پیر کو ہی کہا کہ پیر کی صورت میں کون ہے ہمارے سامنے؟ ہمارا خدا ہے، اور اسے فنا فی اللہ کہہ کر شیخ کی صورت کو خدا ہونے اور ہر وقت اس کے دیدار اور اس سے ہم کلام ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ انتہا یہاں جا کر ہوئی کہ اپنے آپ کو بھی انہوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ہو جانے کا دعویٰ بھی کر دیا کہ وہ اور اللہ ایک ہی ہے، اور بعضوں نے نعوذ باللہ یہ دعویٰ کر دیا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب وہ ایک ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نعوذ باللہ کسی نے کہا انا الحق، میں ہی خدا ہوں، میں ہی حق ہوں، ٹھیک ہے۔ کسی نے کہا سبحانی ما اعظم شانی، میں سبحان ہوں، میری شان کس قدر عظیم ہے۔ اور کسی نے کہا من تو شدم تو من شدی، من جا شدم تو تن شدی، نعوذ باللہ تاکس نہ گویت بعد ازیں، من دیگرم تو دیگری۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیا بات کہی جا رہی ہے؟ میں تم ہو گیا، یعنی میں تم ہو گیا۔ کس سے کہہ رہے ہیں یہ بات؟ پتہ ہے آپ کو؟ اللہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس نے جو بھی معنی لیا، یعنی میں تو ہو گیا اور تو میں ہو گیا، میں جان بن گیا اور تو جسم بن گیا، تاکہ اس کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ میں اور ہوں اور تم کوئی اور ہو، تم دوسرا ہو، نہیں، بلکہ ہم طاقت نہ گویت بعد ازیں من دیگرم تو دیگری، یعنی میں اور آپ الگ الگ نہیں ہیں، میں اور آپ ایک ہی ہو گئے، نعوذ باللہ۔ بس شیطان کے آنے کی دیر ہوتی ہے، شیطان بس اسی طرح سے انسان کو گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور اس کا حملہ بڑا کارآمد ثابت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچا کر ایمان کے ساتھ دنیا سے لے کر جائے۔ بہت سے دنیا میں فتنے ہیں، فتنوں کی کوئی انتہا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ شرک ہے، اور سارے فتنوں کی جڑ بھی شرک ہی ہے۔ انسان فتنہ پرور، فتنہ گر جبھی ہوتا ہے کہ جب وہ شرک کرتا ہے۔ تو بہرحال میرا آپ لوگوں کو، اور جو لوگ بھی یہ بات سن رہے ہیں ان سب کو یہ مشورہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے درمیان بھی نہ بیٹھیں، ایسے لوگوں کے پاس بھی نہ بیٹھیں، ایسے لوگوں سے دور بھاگیں، ایسے بھاگیں جیسے کہ شیر سے بھاگتے ہیں یا جیسے موت سے بھاگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ورنہ وہ لوگ آپ کا ایمان خراب کر دیں گے اور آپ کو کافر یا مشرک بنا کر ہی دم لیں گے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے دور بھاگیں۔ اللہ کی شان اور ہے اور بندے کچھ اور ہیں، اللہ مالک ہے اور ہم مملوک ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سب باتیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں، اس لیے بہت دور رہیں اور اس طرح کے اشعار نہ سنا کریں، نہ پڑھا کریں، نہ جہاں پڑھا جائے بیٹھیں۔ من تو شدم تو من شدی، من جا شدم تو تن شدی، طاقت نہ گویت بعد ازیں من دیگرم تو دیگری، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ شرک اور مشرکین کا یہ سارا گورکھ دھندا آپ کہہ لیں، یہ سب دماغ کی خرابی اور وہم و خیال پر مبنی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ان کی تمام ریاضتیں دماغ کو خراب کرنے کے لیے ہیں، جو ہندوؤں، جوگیوں، نصرانی راہبوں سے لی گئی ہیں، جن کے نتیجے میں وہ کچھ آنکھوں کو دکھائی دینے لگتا ہے جو محض گمان اور خیال کی پیداوار ہوتا ہے، یا پیچھے اس کے شیطان ہوتا ہے، ان کو دکھا رہا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، ہری ہری جھنڈی دکھا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آگ کو وہ کیا دکھا رہا ہوتا ہے، آگ کو ڈائمنڈ دکھا رہا ہوتا ہے، حالانکہ آگ ہوتی ہے وہ، جس کا حقیقت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ترک حیوانات جلالی و جمالی کی اصطلاح بنا کر اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں مثلاً گوشت، دودھ، دہی، گھی، شہد چھوڑنے سے دماغ میں مزید خشکی اور خرابی پیدا ہو کر انہیں نظر نہ آنے والی چیزیں بھی نظر آنے لگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ایسی جھوٹی ریاضتیں کرتے ہیں اور کچھ لوگ تو اتنا کھاتے ہیں کہ کھا کھا کر ان کے پیٹ ہی باہر آ جاتے ہیں۔ بہت طرح کے لوگ آپ کو دنیا میں ملیں گے۔ بہرحال تو یہ آپ کو اس طرح کی خرابیاں لوگوں میں دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ کوئی ایسی خرابیاں نہیں ہیں جو آپ کو نظر نہ آئیں، نظر آنے والی خرابیاں ہیں یہ۔ تمام بت پرست جتنے بھی بت پرست ہیں اسی خیال اور خواہش نفس کے پیچھے لگ کر خیالی خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں، کوئی پتھر کی بنی ہوئی صورت سامنے رکھ کر اور کوئی اس کا تصور سامنے رکھ کر، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایات قرآن و حدیث میں قرب الہی کے لیے ان عبادتوں اور ریاضتوں کا سلسلہ اور ذریعہ وسیلہ کچھ بھی بیان نہیں ہوا جو ان لوگوں نے بنا لیے ہیں، جو آپ کے سامنے موجود آپ کے پیروں فقیروں نے، دیوی دیوتاؤں نے بنا لیے ہیں، اس کا کوئی تصور اللہ کی کتاب سے یا اللہ کے نبی سے نہیں ملتا۔ بلکہ آپ سورہ نجم میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے وہم اور گمان اور خواہش نفس کا اتباع کہہ کر بت پرستی قرار دیا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے قرب اور دیدار کا یہ طریقہ ہوتا جو لوگوں نے اب ایجاد کر لیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ضرور بتا دیتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول نبی دنیا میں رب تعالیٰ کا دیدار برداشت نہیں کر سکے تو کسی اور بیچارے کی کیا مجال ہے۔ آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ پائے، نہیں دیکھ سکے اور اس تجلی کو برداشت نہیں کر سکے تو پھر اور کون ہو سکتا ہے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھے، فنا فی اللہ ہو جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ آپ خود ہی اس کا تجزیہ کر لیں، جائزہ لے لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اب یہاں دیکھیں ان ہؤلاء متبرم ما هم فیہ وباطل، موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مطالبے کے جواب میں 4 باتیں فرمائیں۔ پہلی یہ کہ تم لوگ جہالت، نادانی اور اکھڑ پن اختیار کر رہے ہو، جیسا کہ پچھلی آیت میں گزرا ہے۔ دوسری یہ کہ یہ لوگ اس وقت جس کام میں لگے ہیں، جو تم دیکھ رہے ہو، یہ لوگ اس وقت جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ تباہ و برباد کر دیا جانے والا ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ جو کچھ کرتے آئے ہیں سب فضول اور بیکار اور باطل ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے کام کا مطالبہ دنیا میں گمراہی و تباہی اور آخرت میں عذاب کا باعث ہے۔ اور تیسری بات یہاں فرمائے قال اغیر اللہ ابغیکم الہ، تیسری ان کی بات کی تردید کرتے ہوئے بطور سوال ڈانٹ ہے کہ کیا الہ، معبود بھی کوئی ایسی ہستی ہے کہ انسان جسے جی چاہے بنا لے؟ بلکہ معبود تو وہی ہو سکتا ہے جو انسان کو ہر قسم کے انعامات سے نوازتا ہے، اور پھر جس ذات نے تم پر بے بہا انعامات کیے ہیں اور تمہیں تمام عالم پر فضیلت بخشی ہے، کیا اب اس کی شکر گزاری یہی ہے کہ اسے چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرنے لگو؟ نہیں، یہ شکر گزاری نہیں بلکہ عین ناشکری اور نمک کھا کر نمک کی وفا نہ کرنے والی بات ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، یہ چوتھی بات ہے، یہ کہ آل فرعون سے نجات کو یاد کرو کہ اکیلے فرعون ہی نے نہیں بلکہ پوری قوم نے تمہیں غلام بنا رکھا تھا۔ بلاء من ربکم، یاد کرو، تمہارے یاد کرنے کا وقت ہے، ٹھیک ہے۔ کیا یاد کرنا ہے؟ آل فرعون سے نجات کو یاد کرو کہ اکیلے فرعون ہی نہیں بلکہ پوری قوم نے تمہیں غلام بنا رکھا تھا۔ بلاء من ربکم، آزمائش انعام اور مصیبت دونوں طرح سے ہوتی ہے۔ اس واقعے میں تمام کہنا چاہیے جو تم پر مصیبتیں جس طرح کی آزمائشیں نازل ہوئیں، اس میں ایک مصیبت تو یہ بھی تھی نا کہ تمہارے بیٹوں کو زندہ قتل کر دیا جاتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تم پر مصیبت کا ابتلا بھی آیا اور انعام کا بھی، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرنا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھنا، یہ سب کچھ بھی تم دیکھ چکے ہو۔ اور اپنی خواہش نفس پوری کرنا اور مردوں کو ختم کرنے کے ذریعے سے بنی اسرائیل کی نسل کو ختم کرنے کا منصوبہ بنانا مصیبت تھا کہ نہیں تھا؟
اس سے نجات ملنا انعام ہے کہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ترمذی شریف کی ایک حدیث شریف سنانا چاہتی ہوں۔ حدیث نمبر ہے 2180۔ تو یہاں پر ہے کہ جب حنین کی طرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نکلے تو مشرکین کے ایک درخت کے پاس سے گزرے جسے ذات انوات کہا جاتا تھا۔ وہ لوگ اس پر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے۔ تو جو نئے نئے مسلمان لوگ تھے، نو مسلم آپ کہیے، لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر فرما دیں جیسا کہ ان کے لیے ذات انوات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، یعنی تعجب کے وقت، حیرت کے وقت اللہ کی یعنی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس سے اللہ تعالیٰ سبحان ہے، سبحان اللہ۔ یہ تو اسی طرح کی بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ ہمارے لیے کوئی معبود بنا دیجیے، کوئی الہ بنا دیجیے۔ جس طرح ان مشرکین کے معبود ہیں، یعنی جو وہاں پر اعتکاف کیے بیٹھے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر سوار ہو جاؤ گے۔ کیا کرو گے؟ سوار ہو جاؤ گے، یعنی بالکل اسی طریق پر چلو گے جیسے وہ چلے تھے۔ حدیث شریف کا یہ ٹکڑا تو آپ کو بخاری مسلم میں جگہ جگہ بھی مل سکتا ہے، ملے گا کہ جیسے بنی اسرائیل نے کیا تھا ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی کرے گی اور کرنے والی بھی ہے۔ جیسے دو جوتیاں پاؤں کی، ایک ادھر کی ایک ادھر کی، دونوں ایک جیسے سیم ہوتی ہیں، صرف دائیں بائیں کا فرق ہوتا ہے، ایسے ہی یعنی تم بھی بالکل سیم اسی طریقے سے نقش قدم پر چلو گے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور بتایا کیوں ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ایسے کرنا تھا امت کو، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار فرما دیا، تو آپ نے امت کو خبردار کر دیا کہ جو بچ سکے وہ بچ جائے۔ اب ان آیات مبارکہ میں اپنے لیے سبق نکالیے۔ اپنے لیے سبق یہ ہے کہ یہاں پر دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے انتقام نہ لے، ہماری جو بھی قصور ہیں، خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر ایسے کام سے بچائیں جس سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، کسی بھی طرح کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں پر رحم فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں نعمتیں دیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ ایسا معاملہ کریں کہ ہمارا آسان حساب لیں، ٹھیک ہے؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا بقدر ضرورت اور آخرت بکثرت عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جن لوگوں سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بھلائی کو لکھ دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ ان لوگوں میں شامل فرما لیں جن سے آپ راضی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں، لیکن بس اپنے لیے دعائیہ سبق یہاں پر نکال لیجئے، اور یہ آیات پڑھ کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائیں اور ہمیں ہر طرح کی گمراہی سے بچائیں، گمراہی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کفر ہو یا شرک ہو یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، ہر طرح کی گمراہی سے، بغاوت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہالت سے بھی بچائیں اور بچائے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بری صحبت سے بھی بچائیں اور برے لوگوں سے بھی بچائیں اور برے کاموں سے بھی بچائیں، ٹھیک ہے؟ آپ قرآن مجید کی آیات پڑھیں اور دعا کریں، اور کوشش کریں کہ زندگی میں ایک مرتبہ آپ پورا قرآن مجید ترجمے سے پڑھ ڈالیں، اور اگر پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو کسی سے سن لیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ ضرور ایک کام کریں کہ زندگی میں ایک مرتبہ آپ ضرور قرآن مجید کو پڑھیں اور سنیں، اور یاد رکھیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ ہی نے مجھے اور آپ کو یہ فضیلت بخشی ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے ہم پر یہ انعام کیا ہے کہ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہمارے کان سن رہے ہیں، ہمارے دماغ کام کر رہے ہیں، ہمارا دل کام کر رہا ہے، ہمارے اعضاء، ہاتھ پاؤں، ہر چیز اپنے اپنے وقت پر موقع پر کام کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی فضیلت بخشی ہے، اور پھر یہ کہ تمام فضیلتوں پر بڑھ کر یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا، کہ ہمارے اندر یہ سکت نہیں تھی کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بنا لیتے، اور وقتاً فوقتاً مختلف طرح کی پریشانیوں اور مشکلات سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دیتے رہتے ہیں، بچاتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے امتحان و آزمائشوں سے بچائیں، کیونکہ ہم کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائیں، ہر طرح کی بلا سے بچائیں، بلا آپ اردو میں بھی بولتے ہیں نا، بلا، تو یہ بلاؤں سے بھی دعا کریں اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلاؤں سے بچائیں، اور یاد رکھیں کہ فنا فی الشیخ کوئی شے نہیں ہے، فنا فی الرسول کوئی شے نہیں ہے، فنا فی اللہ کوئی شے نہیں ہے، بس دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بس دین وہ ہے جو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، تو بس 3 زمانوں کو آپ فالو کریں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، صحابہ اور تابعین کا زمانہ، اور تابعین اور طبع تابعین کا زمانہ، یہ 3 زمانے بن جاتے ہیں۔ ان 3 زمانوں کو فالو کریں۔ 3 زمانوں کے بعد جو بھی باتیں ہیں ان کی تحقیق بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ جب حدیث کی تحقیق ہوئی ہے تو پھر کسی اور کی باتوں کو پھر ایسے ہی مان لینا کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کی ہر طرح کی شرارتوں سے اور ہر طرح کے فتنوں سے ہم سب کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دستگیری فرمائے، ہماری مدد فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔